ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ بچہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے رویوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑی خوبصورت کوٹیشن, آپ فرماتے ہیں کہ پہلے 10 سال بچے کے غلام بن جاؤ, کہنا مانو, سنو اس کی, سناؤ اس کو, شیئرنگ کرو, محبت کرو, بے لوث محبت کرو, بچوں کی طرح کھیلو اس کے ساتھ, بچوں کی طرح شیئرنگ کرو, بچوں کی طرح سنو, اس کے لیول پہ آ کے بات کرو. اگلے 10 سال بچے کے ماسٹر بن جاؤ, یعنی اگلے سال تم نے حاکم بننا ہے, بچہ محکوم ہو گیا, یعنی 11 سال کا بچہ 20 سال کی عمر تک آپ حاکم ہیں, اسے محکوم ہونا چاہیے, فالو کرنا چاہیے آپ کو. اگلے 10 سال یعنی 20 سال کی عمر کے بعد 21 سے 30 سال یا آن ورڈ بچے کے دوست بن جاؤ. اچھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ وقت پہ محبت کرتے نہیں ہیں, اور جب محبت کرتے نہیں ہیں بچے میں محبت ہے ہی نہیں اور خلا رہ گیا, اور وہ ذات کا خلا جو انسا ہے کل کو ساری کی ساری زندگی وہ خلا اس کو تنگ کرتا رہے گا. میرا ماننا یہ ہے کہ بچوں کے کردار مضبوط تب ہوتے ہیں جب بچوں کی شخصیت میں محبت رکھی ہوتی ہے, اور وہ محبت قربانی کی حد تک ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں, بچے شکر نہیں کر سکتے, بچوں کے پاس تھینک یو نہیں ہوتا, بچوں کے پاس یہ ریلائز کرنا نہیں ہوتا میرا باپ کتنی محنت کرتا ہے. بچے یہ نہیں جانتے ماں کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ بنایا اس نے, لیکن کسی وقت میں, زندگی کے کسی وقت میں بچوں کو ریلائز ہو جاتا ہے. ہم جلدی سے ریلائز کروانا چاہتے ہیں, یہ 8 سال کا اس کو پتہ لگے میں کتنی محنت کرتا ہوں. خود میں پیشنس نہیں ہے نا, خدا کے بندو بچہ صبر نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کو زندگی میں سمجھ آ جائے گی کہ میرا باپ جو ان سے کتنا محنتی تھا, میری ماں کیسے محنت کر رہی تھی. اور یہ محنت کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک محنت کا جذبہ ضرور پیدا کرے گی. سو آپ نے جو محبت کی ہوتی ہے وہ محبت ذات کو بھرتی ہے, ذات کے خلا کو بھرتی ہے, اور اندر ایک یقیناً ایک سکون اطمینان آتا ہی تب ہے. میں بڑے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ نصیحت سے بچے کو بدلنا چاہتے ہیں. بچہ نصیحت سے نہیں بدلتا, حیاداری سے بدلتا ہے, تعلق بنانے سے بدلتا ہے. اپنا بناؤ گے تو اپنا تو سمجھے گا کہ جی اگر میرے والد کو دکھ ہوا کتنا مائنڈ کرے گا وہ, اگر میں نے ہرٹ کیا تو میرا والد کتنا مائنڈ کرے گا, اگر میں نے کوئی شرمناک حرکت کر دی میرا والد کیسا سوچے گا. یہ وہ تو سوچے گا جس کا والد سے تعلق ہے, جس کی والد کے ساتھ کوئی تعلق بنا ہی نہیں ہے, وہاں بچہ کیا سوچے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غصہ اور یہ جو ضد ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے پیرنٹس کو دیکھ کر آتی ہے, یا وہ اڈاپٹ کرتا ہے کہ میرے والد یہ کر رہے ہیں تو یہ شاید اچھا ہوگا تو مجھے بھی کرنا چاہیے, ایسا ہے؟ بیٹا ماں باپ کی ضد, ماں باپ کی اکڑ, ماں باپ کے غصے, ماں باپ کا ہٹ دھرم ہونا بچوں کی شخصیت کو شدید نقصان پہنچاتا ہے. یعنی یہ وقت ہے جیسے وہ ایک ریکارڈر ہوتا تھا نا, ریکارڈر آن ہوتا تھا, ٹیپ چلتے چلتے ریکارڈ ہوتی تھی, اسی کو لگا کے سنتے تھے, جو ریکارڈ ہوا تھا وہ چلنا شروع ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اس عمر میں جب کہیں نہ کہیں ریکارڈر آن ہوتا ہے, وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ ساری کہانیوں کو, نفرتوں کو ریکارڈ کر کے کل کو ایک دم جب پلے کرتا ہے تو ہمیں وہ آوازیں بھیانک لگتی ہیں, ہمیں وہ رویے بھیانک لگتے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں, بچہ وہ ریکارڈر ہے جو عادتوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے, رویوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے, سننے سنانے سوچ کو بھی ریکارڈ, انداز اطوار طور طریقوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں. اچھا شاہ جی, ہر چیز کی زیادتی جو ہے نقصان دہ ہے ڈیفینیٹلی, تو ایک بچہ جس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے اس کا کیا کوئی نقصان ہے اس کی سوشل لائف پہ یا فیملی لائف پہ یا آگے اس کے فیوچر پر؟ اسی طرح سیم ایک بچہ جس کو کھیلنے کا یا دوسری ایکٹیویٹیز کا بہت شوق ہے تو اس میں اس کا کیا نقصان دوسری چیزوں پر یا دوسری لائف پہ پڑے گا؟ دیکھیں بچے کو بہت پڑھنے والا ہونا چاہیے, لیکن بچے کو سوشلی کٹ نہیں کروانا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بچوں کو رٹو طوطا بنا رہے ہیں, نمبر لو, بس ٹاپ کرو, یونیورسٹی کو پتا, کالج کو, اسکول کو پتا لگنا چاہیے, پورے خاندان کے بچوں سے آگے نکل جاؤ. وہ بچہ اس طرح سے تو آگے نکل جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے اس بچے کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے. اچھا. کامیاب طالب علم وہ ہے جو پڑھائی میں بھی اچھا ہے اور سوشلی بھی اچھا ہے. اور وہ جو بچہ جو زیادہ کھیلتا ہے. اچھا دیکھیں پھر بات آ جاتی ہے, اچھا پڑھنے کے بعد کھیل بھی لینا چاہیے, لیکن صرف کھیلتے کھیلتے کبھی پڑھنا نہیں چاہیے. پھر ہم جب کھیلتے کھیلتے کبھی پڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں رزلٹ اچھا ہو جائے گا, رزلٹ کبھی اچھا نہیں ہوگا. رزلٹ اچھا اسی کا ہوتا ہے نجف جو پڑھتا ہے, محنت کرتا ہے اور کبھی کبھی کھیلتا بھی ہے. بچوں کی کئی لائفز ہیں,
بچوں کی دوستی کی لائف ہے ضرور ہونی چاہیے. جس کے دوست نہیں ہے بڑی تکلیف میں رہتا ہے. نمبر 2 بچے کو اچھا سپورٹس مین ہونا چاہیے, بچے کو اچھا بیٹا ہونا چاہیے, بچے کو اچھا شہری بھی تو بنانا ہے, بچے کو اچھا دیندار شخص بھی تو بنانا ہے. یہ تمام محاذوں پہ جب بچے کے کام کریں گے تو بچے کی شخصیت ثمر کے سامنے آئے گی. اچھا, بچہ 10 سال سے عمر کھیل پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتا ہے, تو ماں باپ کے ساتھ کھیلنے میں کیا فرق ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں کیا فرق ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں, مطلب آپ کھیل رہے ہو تو سیکھنے کا یا لرننگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہاں پہ زیادہ ہوگا؟ ایک بات یاد رکھنا کہ بچہ ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کتاب کھولے تو سیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں کتاب نہیں کھولتا تو سیکھتا نہیں. وہ جو دیکھ رہا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. بڑی اچھی عادتیں بھی دوستوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ بری عادتیں بھی دوستوں سے آ رہی ہوتی ہیں. یہ اچھی بری عادتوں کے مجموعے کا نام شخصیت ہے. یعنی پوری پرسنالٹی جون سی ہے یہ اچھائی اور برائی کا کہیں مجموعہ ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو اچھا ہے وہ کہاں سے آیا اور جو برا ہے وہ کہاں سے آیا. جب آپ اپنے اچھے اور برے کو ڈھونڈیں گے اس کی بنیاد کیا تھی آپ کو پتہ لگے گا. اس میں مشاہدہ بھی تھا, اس میں ٹریولنگ بھی تھی, اس میں واقعات بھی تھے, اس میں خوف اور خدشے بھی تھے. اگلا پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا, خدارا اس عمر کے بچوں کو خوف زدہ نہ کریں, خوف زدہ نہ, دھمکائیں نہ, ڈرائیں نہ, بہت اگریسو غصہ نہ کر کے دکھائیں, بہت زیادہ ڈانٹیں نہ. جن بچوں نے پہلے 10 سال کی عمر کے اندر اپنے والدین کو بڑا اگریسو لڑتے جھگڑتے یا پھر بڑے بڑے خوف ڈرونی شکلیں دیکھی ہوتی ہیں, وہ بچوں کی پرسنالٹی دب جاتی ہے اور وہ دبی ہوئی شخصیت کہیں نہ کہیں ساری زندگی پھر وہ دبی رہتی ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ بچے کو اگر آپ نے بڑا کر کے دکھانا ہے, بڑا بنا کے دکھانا ہے, اس کے خوف ختم کرائیں. خوف 3 ہی ملتے ہیں پیدائش کے ساتھ. پہلا خوف جون سا ہے بلندی سے گرنے کا ہے, دوسرا بلند آواز کا ہے, تیسرا خوف جون سا ہے وہ یاد رکھیے گا سانس بند ہونے کا ہے. 3 خوف ہے. باقی سارے خوف بچہ سیکھتا ہے اچھا دوسروں سے دیکھ کے. مثلا میرے اپنے بچوں نے یہ باؤ بلا ڈرونی مائی چڑیل یہ نہیں دیکھے, بلکہ کئی دفعہ تو وہ آسیب زدہ دیکھ کے کیا مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاپا دیکھیں کتنا ڈرونا جونس ہے. وہ انہیں یقین نہیں آتا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے یہ بلیو دیا ہی نہیں. میں نے انہیں اللہ کا خوف یہ تو سکھا دیا. میں نے انہیں کہا ڈرنے ورنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اور اگر کہیں لگے کہ پیچھے دروازے کے بلا ہے تو پکڑ کے اسے تو لگانی ہے تم نے, بلا نہیں نکلے گی, وہم ہوگا. ہوتا تھا نا بچپن میں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سوئے ہوتے تھے دروازے کے پیچھے کوئی ہے یا کوئی قمیض لٹکی ہوئی قمیض جون سی اس پہ لگتا تھا بندہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کوئی ہلتی ہوئی چیز لگتا تھا کوئی چیز ہے, اور کہیں سے لگتا تھا کسی نے آواز دی ہے. یہ سب کے سب واہمے ہوتے ہیں. ہم بچوں کو جب اس قسم کے خوف دے دیتے ہیں, میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں نجب جس میں ماں کو جن بلا بابے کا خوف ہے, اس نے بچوں کو دے دیا. جو خوف بچوں کا ہے وہ ماں کا خوف, ماں سے ملا بچوں کو خوف. جیسے وراثت ملتی ہے, وراثت میں حق ملتا ہے, ہم اپنے خوف بھی بعض اوقات بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچے جو ان سے ہیں وہ ایسی ایسی مافوق العقل باتیں کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا یہاں سے بندہ گزر کے گیا. وجہ کیا ہے کہ جو حماقت ماں میں ہے وہ حماقت بچوں میں آ جاتی ہے, اور ان کا اللہ کے اوپر, اللہ کے قادر ہونے پہ یقین اتنا نہیں ہے جتنا کسی جڑا والا کے بابے پہ یقین ہے. اچھا صحیح. اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ جہاں تک اٹینشن کی بات ہے, پیرنٹس جب اپنے بچوں کو اٹینشن دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پیرنٹس ہیں جو جاب کرتے ہیں دونوں, تو اس صورتحال میں بچے کو اٹینشن نہیں دے پاتے, وہ کہیں نہ کہیں اکیلے پن کا شکار بھی ہو جاتا ہے, اور پیرنٹس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا, اور جب علم ہوتا ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے, اگر مجبوری نہیں ہے تو شروع کے کچھ سالوں میں بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو کام نہیں کرنا چاہیے. صحیح. میں نے بڑی اچھی پروفیشنل وومنز کے بچے بگڑتے زیادہ دیکھے, کمپیریزن کر رہا ہوں, ہاؤس وائف یا پروفیشنل وومن. شروع کے کچھ سالوں میں ماں کو بچے کے ساتھ ضرور رہنا چاہیے. پہلی درسگاہ, پہلا انسٹیٹیوشن, پہلی یونیورسٹی, پہلی وہ جگہ جہاں سے تعلیم کا عمل شروع ہوتا ہے, پرائمری ایجوکیشن, وہ گھر ہے. صحیح. اگر گھر سے تعلیم کا عمل شروع نہیں ہوا, گھر سے بچے نے سیکھنا شروع نہیں کیا, گھر سے اچھے رویے نہیں لیے, گھر سے اچھا کلچر نہیں لیا, اور آپ امید کریں کہ بچہ کل کلاں کو بڑا انسان بنے گا, کبھی نہیں بنے گا. بچے کو گھر سے ہی سیکھنا ہوتا ہے, اور گھر سے سیکھتے سیکھتے بچہ کہیں اپنی آنے والی زندگی شروع